الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مضمون اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ اصلاح نفس کا مقصد آدمی بھی ٹھیک ہو، اصلاح معاشرہ کا مقصد معاشرہ بھی ٹھیک ہو، معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے، افراد بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے لیے چار بنیادی چیزیں، ان میں سے چوتھی اور آخری چیز بیعت کے ذریعے بھی آدمی اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے راستے پر چل سکتا ہے۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ اپنا کسی کو بڑا بنا لے، خود کسی کے تابع ہو جائے، کسی سے پوچھ کر چلے، اور بیعت کا مقصد یہ ہے کہ سنبھل کر چلنے کی نیت کر لے کہ بھئی ابھی تک میں بے قابو چل رہا ہوں، تو اب میں سنبھل کر چلنے کی نیت کرتا ہوں، سنبھل کر کہنے کی نیت کرتا ہوں، سنبھل کر ہر کام کو، ہر قدم کو، ہر فیصلے کو سنبھل کر کروں گا، اسے بیعت کہتے ہیں۔ تو بیعت بنیادی طور سے مقصد یہ ہے کہ آدمی کو سنبھل کر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور سنبھل کر چلنا اکیلے آدمی کے بس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلا آدمی گر جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، بہک جاتا ہے، سنبھل نہیں پاتا۔ لیکن ایک سے دو لوگ ہوا کرتے ہیں، 204 لوگ ہوا کرتے ہیں، تو آدمی کسی موقع پر گرنے پر سہارا لے لیتا ہے، سہارا دے دیتا ہے، سنبھل جاتا ہے، اور کہیں کسی نقصان کے موقع پر تلافی ہو جاتی ہے، کسی لڑکھڑانے کے موقع پر کوئی بازو اور ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مقصد بیعت کا یہ ہے کہ آدمی کو سنبھل کر چلنے کی نیت کرنے کا موقع مل جائے۔ بیعت کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اوقات کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، کہ بھئی آدمی سمجھدار ہے، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ لگنے کی، کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے چلنے کی، کیا ضرورت ہے کسی سے مشاورت کی، تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو کچھ لوگ اسے ضیاع کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے ضرورت کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اسے سہولت کہتے ہیں کہ وہ اگر میسر آ جائے تو کر لیں، نہیں آئے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو کچھ لوگ سہولت کے قائل ہیں، کچھ لوگ ضرورت کے قائل ہیں، کچھ لوگ ضیاع کے قائل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت کا ضیاع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ضروری ہے، ضرورت ہے، ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں سہولت ہے، ہو جائے اچھی بات، نہیں ہو کوئی اچھی بات۔ تاہم رائے کے اعتبار سے ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی رائے تو ضرور ہوگی ہر عمل کے بارے میں۔ تو بھائی ہماری رائے یہ ہے کہ موجودہ دور میں ضروری ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بھی اپنا بڑا بنا لے، اس لیے کہ جب کسی کو بڑا بنائے گا تو پھر اس کے کہنے سننے کو سنے گا، کان دھرے گا، اس سے مشورہ کرے گا، اور مشورے میں اللہ نے بے شمار خیر و برکت رکھی ہیں۔ کسی کو اپنا بڑا بنائے گا، رہنما بنائے گا، کوئی رہنمائی مل جائے گی، تو اس لیے نفع سے خالی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں، نفع سے خالی نہیں، کہ اگر کوئی آدمی اپنے یہاں کسی کو بڑا بنا لے گا تو بڑا بنانے میں موجودہ دور کی کم از کم انتہائی شدید ضرورت ہے کہ کوئی آدمی کسی کے تابع ہو کر چلے، کوئی آدمی کسی کے تابع ہو کر چلے۔ تو بھائی ماں قبل میں بھی 3 فائدے کی چیزیں بتائی تھیں، آج بھی 3 فائدے کی چیزیں ہیں، بس مضمون آج کی اور پچھلی 3 چیزوں کے اظہار کے بعد مضمون تکمیل کو۔ تو بھائی ماں قبل میں بیعت کے فوائد میں سے 3 چیزیں کیا تھیں؟ جب آدمی کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، کسی بڑے کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے، تو پھر اسے یاد خدا رہتی ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یاد خدا، خوف خدا، بندہ خدا، یہ 3 چیزیں ہیں کسی کو بڑا بنانے سے، بیعت کرنے سے، کسی کی رہنمائی لینے سے، کسی کے رابطے میں رہنے سے، یہ 3 فائدے جو گزشتہ اتوار کو عرض کیے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد خدا، آدمی اللہ کو یاد کرنے کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ خوف خدا، اللہ کا خوف کسی نہ کسی درجے میں آ جاتا ہے کہ اگر میرے بڑے نے، میرے سینئر نے
میرے سے زیادہ با اختیار نے، میرے سے زیادہ سمجھدار نے، میرے سے زیادہ علم والے نے اگر پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ بس اسی کو خوف کہتے ہیں۔ یہ کبھی لوگوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اگر مجھ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا تمہاری نمازیں، مجھ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا تمہاری روزی، مجھ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا تمہارے تعلقات، مجھ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا تم نے حقوق کی ادائیگی کی، اگر پوچھنے کا خوف ہوتا ہے تو آدمی بچتا ہے۔ اگر پوچھنے کا خوف نہ ہو، پوچھ لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ خوف ہی تو آدمی کو صحیح چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، تو چیک اینڈ بیلنس کا نظام اسی لیے تو فائدے مند ہے کہ نیچے والوں کو خوف ہوتا ہے اوپر والے پوچھیں گے، اوپر والوں کو شوق ہوتا ہے کہ صحیح چلنے کے لیے پوچھنا ضروری ہے۔ تو خوف خدا بھی ہو، یاد خدا بھی ہو، اور بندہ خدا بھی ہو، آدمی کو احساس ہو کہ میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، بندہ ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، سامنے والے سے بھی غلطیاں ہوں گی، سامنے والے سے قطعاً خبردار کوئی غلطی نہ ہو، اور جی میں تو خطا کا پتلا ہوں، تو بھائی جب میں خطا کا پتلا ہوں تو سامنے والا بھی وہی پتلا ہے۔ جب میں اپنے بارے میں رائے قائم کرتا ہوں کہ بھائی مجھے معاف کر دیا جائے، میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، اسی طرح سامنے والا بھی چاہتا ہے۔ تو بندہ خدا کا مقصد ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع ہو، اور دب کر جھک کر چلنا آتا ہو، تاکہ جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی بھی درگزر ہو جائے، جب سامنے والے مسلمان کی ضرورت ہو اس کی بھی درگزر ہو جائے۔ تو یاد خدا، خوف خدا، بندہ خدا، یہ تین چیزیں ماں قبل میں عرض کی گئی تھیں۔ آج بھی تین چیزیں تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ مزید فائدے کی چیزیں وہ انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گی۔ تو آج کے مضمون سے متعلق بیعت کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد بیعت سے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، دین کے جس عمل کو مجھے اور آپ کو بھیانک کر کے سمجھایا گیا، ہمارے ذہنوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ دین کے جس عمل کو ہلکا کر کے سمجھایا گیا، فلٹر کر کے سمجھا گیا، میرے آپ کے وہ دماغ میں بیٹھا۔ ہم نے دینی معلومات کو کسی کو بھی تحقیق نہیں کی۔ میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی عمل دیکھا ہے، بس وہ میرے ذہن کا دین بن گیا ہے۔ اب میں نے کبھی اس کی تحقیق اینالائز نہیں کیا، میں نے غور نہیں کیا کہ میرے دماغ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے، صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ تو بھائی ایمان تو اس بات کا نام ہے کہ بھائی صحیح کو قبول کریں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے۔ غلط کوئی بھی کہہ رہا ہوگا اسے نہیں کریں گے، صحیح کوئی بھی کہہ رہا ہوگا اسے مان لیں گے۔ ہمارے آپ کا ایک ہے باہر کا دین اور ایک ہے میرے آپ کے دماغ کا دین۔ ہم سب کے دماغوں میں ایک دین موجود ہے، ہم اس سے نہیں ہلنا چاہتے، بس وہ ہمارے دماغ میں ایک دین، ہم کہتے ہیں سارا کا سارا نظام اس دماغ کے دین کے تابع آ جائے۔ تو اس لیے بیعت کے بارے میں بھی کسی کو بہت آسمان بنا کر سمجھایا، بیعت یوں اور بیعت یوں اور بیعت ایسے، اس نے کہا جی بیعت تو فرض عین ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو، مرشد ضرور ہونا چاہیے، ساری زندگی آدمی بدماشیاں کرتا رہے لیکن میرا مرشد ہے مجھے جنت میں لے جائے گا، یہ ایک بھیانک شکل ہے جس کا شریعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ بھائی مرشد بھی، بتانے والا بھی، رہنمائی دینے والا بھی، سمجھانے والا بھی بہت اچھا انسان ہے، لیکن ہے تو وہ بھی انسان نا، وہ نیک آدمی ہے، لیکن وہ نیک بھی تو آدمی ہے نا، نیک فرشتہ تھوڑی ہے، اس کے اندر بھی بھلائی ہے، تو بھلائی ہونا یہ تو انسان کا خاصہ ہے نا کہ وہ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ تو کسی نے مرشد کا، بیعت کا ایک خاکہ ایسا قائم کیا کہ وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حلال نہیں، دنیا جہان کے حرام کام، لیکن کیونکہ میں کسی کا بیعت ہوں، میں کسی سے بیعت ہوں، اب میرا بڑا پار ہو گیا۔ ایک یہ بھیانک شکل اور بالکل غلط شکل ہے۔ اور ایک خبردار بیعت مت ہونا، اگر تم بیعت ہو گئے تو پھر کسی بندے کے بندے بن جاؤ گے، کسی بندے کے بندگی میں آ جاؤ گے، کسی انسان کی عبادت کرنے لگو گے، پھر تم اسے سجدہ کرنے لگو گے، خبردار بیعت۔ یہ مستقل پلس اور مائنس، افراط اور تفریط، زمین و آسمان، دن اور رات، حلال اور حرام، دونوں یوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک وہ خاکہ تھا خطرناک قسم کا
کہ بھئی بیعت ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے، جس سے مرضی بیعت ہو جائے. اگر بیعت ہوگے تو بیڑا پار ہو جائے گا، بیعت نہیں ہوگے، کسی کو مرشد نہیں بنایا تو جتنی نمازیں بھی پڑھو گے غارت ہو جائیں گی، اور کوئی نماز نہ پڑھو اور مرشد ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ غلط تصور یہ قائم ہے معاشرے میں، دونوں تصور قائم ہے. اور ایک تصور بیعت کا میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی بیعت ضرور ہو ضرور ہو ضرور ہو، اور ایک بالکل نہ ہو بالکل نہ ہو. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. آدمی سجدوں پر آ جاتا ہے اور وہی آدمی بندے کی عبادت کرنے لگتا ہے، تو بھئی بندوں کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو عبادت کرنا سجدہ کرنا چاہیے. ایک رخ یہ ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جیسی معلومات ہیں ویسا ہمارا ذہن بن گیا ہے. ہم نے اپنی معلومات کو کبھی بھی کھرچ کر پوچھا، دیکھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کئی ہفتے پہلے، تو وہاں بھی اس مضمون کو ذکر کیا تھا کہ بیعت سنت ہے. 26ویں سپارے کی آیت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر 1500 صحابہ سے حدیبیہ کے نام پر اور عمرے کی بنیاد پر سفر کے حال میں بیعت کی تھی. اور حضرت عثمان غنی موجود نہ تھے. فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان کی بیعت کون کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ پر اپنے بائیں ہاتھ کو رکھ کر فرمایا یہ میرا بائیں ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. تو یہ ہے صحیح شکل بیعت کی. سنت ہے، کریں گے فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے کوئی بات نہیں. لیکن جو بھیانک شکل پلس مائنس ہے اسے ہمیں کھرچنا چاہیے. اب آ جائیے مضمون کی طرف. ما قبل میں 3 فائدے بتائے تھے، آج 3 فائدے بتا رہے ہیں. ما قبل کے 3 فائدے ابھی بتائے ہیں ذہن میں ہیں. اگلے 3 فائدے جب بتائیں، جب پچھلے 3 فائدے قابو میں، پتہ چلا پچھلے 3 بھی، اگلے 3 بھی، اور پھر اگلے 3 بھی. پچھلے 3 کیا تھے بھائی؟ یاد خدا، خوف خدا، بندہ خدا. یاد خدا، اللہ کو یاد کرنے کی طبیعت، چل پڑے راستے پر. خوف خدا، اللہ سے ڈرنا آ جائے. بندے خدا، اپنے آپ کو آدمی بندہ ہی سمجھتا ہو، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہ سمجھے. بھائی بندہ ہو ایک آدمی. اننی من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں. تو یہ 3 فائدے تو پہلے تھے، آج 3 فائدے. پہلا، آج کے موضوع سے متعلق پہلا فائدہ یہ کہ جب ہم کسی نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے، مستقل آنا جانا رکھیں گے، ملنا جلنا رکھیں گے، اس کے شب و روز دیکھیں گے، اس کے معاملات دیکھیں گے، اس کے ساتھ سفر ہزار کھانا پینا رہے گا، تو پھر ایسا کرنے کی بنیاد پر گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت پیدا ہو جائے گی. ابھی ہمیں گناہوں سے محبت اور نیکی سے نفرت ہے. ابھی ہمارے اندر کے جذبات یہ ہیں، اگر ہمیں کوئی نیک کام بتائے تو ہماری طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار آپ ہی بہت دین جانتے ہو، آپ اپنا دین اپنے پاس رکھو. یہ دینی معلومات پر میرا آپ کا جواب ہوتا ہے، یار آپ اپنا دین اپنے پاس رکھو. بھائی میں تو آپ کو دین کی ارے آپ اپنا دین اپنے پاس رکھو، میں پاگل تھوڑی ہوں. یعنی ابھی دینی کاموں سے اکتاہٹ ہے اور گناہ کے کاموں سے محبت ہے. جب آدمی کسی نیک متقی آدمی کے ساتھ رہتا ہے تو سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کے اندر گناہوں سے محبت اور نیکیوں سے نفرت تھی. یہ ایک بڑا فائدہ ہے کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ رہنے سے 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ کہ گناہوں سے نفرت، گناہوں سے دور، گناہوں سے اجتناب، گناہوں کے بارے میں دفع کرو، چھوڑ دو. نہیں، غیبت نہیں کرو، بدنظری نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، غلط نہیں کرو. جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسا مسلمانوں کے لیے پسند کرو. اندر اور باہر برابر کر دو، قول اور فعل برابر کر دو. ایسا نہ ہو کہ قول کچھ اور ہو، فعل کچھ اور ہو، اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہے. قریبی کے ساتھ اور ہو، اجنبی کے ساتھ اور ہو، پرانے نمازی کے ساتھ اور ہو، نئے نمازی کے ساتھ اور ہو. جس سے تعلق ہے اس کے ساتھ معاملہ اور، اس تعلق اس کے نہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ، سب کے ساتھ تعلق برابر. تو یہ کب پیدا ہوگا؟ جب اپنے سے بڑے کی زندگی دیکھنے کو ملے گی کہ اس کی زندگی کیسی ہے. ہمارے پاس تو کوئی کرائٹیریا ہوگا، ہمارے پاس کوئی سیمپل ہوگا، ہمارے پاس کوئی نمونہ ہوگا، ہمارے پاس کوئی قدوہ ہوگا، ہمارے پاس کوئی اسوہ ہوگا، تو جسے دیکھ کر ہم اس کے فالوور بنیں گے. جب ہمارے سامنے
کوئی نظام نہیں تو ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ اپنی عقل سے کریں گے، اور ہماری عقل میں تو گناہ بھرے ہوئے ہیں اور نیکی سے نفرت بھری ہوئی، تو پھر فیصلہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ جب ہم کسی بڑے کو سامنے رکھ کر چلیں گے کہ بھئی اس موقع پر نیکی سے محبت کیسے ہوگی اور گناہ سے نفرت کیسے ہوگی، پھر ہمیں گناہ سے نفرت کرنا آ جائے گی، نیکی سے محبت کرنا آ جائے گی، اور وہ راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ بیعت کا ایک فائدہ ہے۔ دوسرا بیعت کا فائدہ، آدمی کو وقت کو صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال، چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے، چیزوں کو بیلنس کیسا کرنا ہے، کاموں کو ایک ہی وقت میں سارے کاموں کو نپٹانا کیسے ہے۔ اس وقت ہم سب کا حال یہ ہے کہ صبح دن نکلتا ہے، شام کو دن ڈھل جاتا ہے، کام اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور سورج غروب ہو جاتا ہے۔ آج کا موقع نہیں ملا، آج بہت سارے کام تھے تو آج موقع نہیں ملا، کل دیکھو۔ آپ نے کل بھی یہی کہا تھا، کہا نہیں آپ فکر نہیں کریں، میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں کر دوں گا فکر، لیکن آج کام بہت تھے۔ تو اگلے نے پوچھا، میں نے آپ کے عذر کو قبول کر لیا، میں نے آپ کے عذر کو قبول کر لیا۔ آپ نے کل بھی مجھے کہا بہت سارے کام تھے، مصروفیات تھیں، کام نہیں ہو سکا، آپ کا کام آج کر دوں گا۔ پھر آپ نے کہا چاہو آپ کا کام کل کر دوں گا، میں نے قبول کر لیا۔ آپ کے بہت سارے کام ہوں گے، آپ کو وقت نہیں ملا ہوگا، آج آپ سارا دن مصروف رہے، لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ آج آپ نے میرا کام تو نہیں کیا، لیکن کون کون سے کام کیے؟ وہ آدمی بہت دیر سر کھجاتا رہا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کیا کیا آج۔ کہا جسے میں کہہ رہا ہوں میں نے بہت سارے کام کیے، وہ کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین، مجھے پتا چلے کہ یہ صبح سے لے کر صبح 10 بجے سے لے کر رات کو شام کو مغرب تک یہ آدمی اتنا زیادہ مصروف رہا، تو وہ ان میں سے ایک، کوئی دو، کوئی تین کام، اسے کوئی کام یاد نہیں تھا جس کے لیے میں نے ابھی عذر کیا کہ میں مصروف تھا۔ وہ میں مصروف کہاں تھا؟ ہماری مصروفیات ایسی ہیں کہ کام کوئی نہیں ہے لیکن ہم مصروف ہیں، اور یہ مصروفیات دیوانوں کی ہوتی ہیں۔ کام کوئی نہ ہو لیکن مصروف ہو، یا دیوانے کی ہوتی ہے یا نابالغ کی ہوتی ہے۔ بچہ نابالغ ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اسے آپ جو مرضی کام کہیں تو وہ کام نہیں کرتا کہ بھئی کیا کرنا ہے تمہیں، کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے۔ تو دیوانہ نہیں ہے لیکن کام وہ بھی نہیں کرتا، اور جو سمجھدار ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ کہا کام بہت ہے میرے پاس، تو ہمارے پاس کوئی کام بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے کیوں نہیں کام کیا۔ تو جب کسی سے آدمی بیعت ہوتا ہے تو پھر اس کو وقت کو مینیج کرنا آ جاتا ہے، ایک وقت میں بہت سارے کام کرنے آ جاتے ہیں، اور ایک تھوڑے سے وقت میں بہت ساری اللہ برکت عطا فرما دیتے، بہت ساری برکت عطا فرما دیتے۔ ایک صاحب کو حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اسلام آباد میں ہوتے تھے وہ، تو ان کے بارے میں مشہور تھا۔ اچھا، وہ ایک ادارے کے شیخ الحدیث تھے، مشاورت کے ماہر تھے، ملاقاتوں کے ماہر تھے، مہمانوں کا آنا جانا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لیکن 5 6 7 8 9 10 سپارے تک وہ روزانہ پڑھ لیتے تھے۔ تو پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ کیسے 5 6 سپارے پڑھ لیتے ہیں، اتنے مصروف آدمی، انہیں مدرسے بھی جانا ہے، مسجد بھی جانا ہے، مشاورت کمیٹی میں بھی جانا ہے، سبق بھی پڑھانے جانا ہے، نمازیں بھی پڑھانی ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتیں، پہلی بات یہ کہ جب آدمی تھوڑے کو سنبھالتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑے میں برکت دے دیتا ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے، جب آدمی تھوڑے کو سنبھالتا ہے تو اللہ تھوڑے میں برکت دیتا ہے، جب تھوڑے میں برکت ہو گئی تو زیادہ وقت سارا بچ گیا، اس لیے کہ تھوڑے میں اتنی برکت ہو گئی۔ جب تھوڑے کو سنبھالتا ہے تو اللہ تھوڑے میں برکت دیتا ہے اور زیادہ بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آدمی اللہ سے برکت مانگتا ہے تو اللہ برکت دے دیتا ہے۔ اللہ میں مجھے کام اس وقت کرنا ہے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مدرسے سے مسجد، مسجد سے مدرسہ، مشاورت، گھر، کہیں جانا ہو تو وہ ڈرائیور سے بات نہیں کرتے تھے، وہ مستقل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ فجر کی سنتوں کے بعد وقت مل گیا، تلاوت کر لی، فجر کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لی، عصر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں پڑھی،
اس میں تلاوت کر لی، عصر کے بعد دعا کی، 2-4 رکوع بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، مغرب کی اذان سے پہلے مسجد آ گئے، 2-3-4 رکوع دیکھ کر موقع ملا دیکھ کے پڑھ لیا، زبانی پڑھا زبانی ملا، مغرب کی سنتیں اور اوابین میں پاؤ سپارہ آدھا سپارہ پڑھ لیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رفیع عثمانی صاحب کا بھی قریب کے زمانے میں انتقال ہوا ہے، تو حضرت کا جب تک حضرت صاحب فراش نہ تھے، جب تک وہ بستر کے حوالے نہیں ہوئے تھے، چل پھرتے تھے، چلنا پھرنا، اس وقت تک مغرب کی نماز کے بعد اس بڑھاپے کی عمر میں بھی جسم بھی بھاری تھا، بڑھاپا بھی تھا، اور دارالعلوم کے صدر بھی تھے، تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رفیع عثمانی صاحب جن کا انتقال ہو گیا، تو وہ آخری وقت تک جب تک صاحب فراش نہیں ہوئے تھے، بستر پر نہیں لگے تھے، اس وقت تک روزانہ مغرب کے بعد ایک سپارہ کھڑے ہو کر نفلوں میں پڑھتے تھے۔ اللہ سے مانگ لیا، دعا کر لی، اللہ نے وقت میں برکت دے دی۔ تو جب آدمی کسی بڑے کے رابطے میں ہوتا ہے تو پھر وقت کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم رائے میں مولانا احسان صاحب سے طلبہ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی بھاگ دوڑ ہے، کام کاج ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا، وقت نہیں تلاوت کرنے کا، ہم پڑھتے اس لیے کہ وہ بچے طالب علم وہاں پڑھتے تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، ذکر کا تو وقت ہی نہیں تمہارے پاس، ذکر کا تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو خوبی کی بتاؤں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، وہ جو بچے رائیونڈ میں شاخوں میں پڑھتے ہیں، رائیونڈ میں بچوں کے پڑھنے پر پابندی ہے کہ جو بچے بھی طالب علم ہیں جب وہ واش روم باتھ روم جائیں گے تو دور دور ہیں، واش روم باتھ روم درسگاہوں سے جہاں پڑھنے کی جگہ کلاسز سے دور دور ہے، تو وہ جائیں گے تو دوڑ کر جائیں گے، دوڑ کر آئیں گے، چل کر جانے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ وقت ضائع نہ کریں۔ ادھر واش روم باتھ روم کی چھٹی لی، دوڑ کے گئے، دوڑ کے آئے، تو لوگ پوچھتے تھے، بہت عرصے تک لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ دوڑنے والے کون ہے، کہا یہاں کے طالب علم، کہیں نہیں کیا ہو گیا ہے کیوں دوڑتے ہیں، تو بعد میں پتا چلا کہ چل کر جانے میں جو چند منٹ زیادہ لگتے ہیں وہ چند منٹ بچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر میں ہم حدیث کا سبق نہ پڑھ لیں۔ وقت بچانے کی تمیز سلیقہ آ گیا تو بچا لیں۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں، عالم بن رہے ہیں یہاں پر، اور سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، تو ہم ذکر کس وقت کریں؟ تو وہ حضرت کے مرید تھے، وہ طالب علم مولانا احسان صاحب کے مرید تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، وقت تو نہیں، تو انہیں تسلی ہوئی کہ حضرت نے فرمایا وقت نہیں ہے تو شاید اب ذکر سے جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت فرمائیں گے اچھا تم ذکر نہیں کیا کرو اس لیے کہ تم تو طالب علم ہو، عالم بن رہے ہو، مدرسے میں پڑھتے ہو، تم سارے دن قال اللہ قال الرسول قرآن حدیث پڑھتے ہو، تمہیں ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی کھانا کھاتے ہو؟ ہاں جی کھانا کھاتے ہیں۔ کہا جی آرام کا بھی ٹائم ملتا ہے؟ کہا جی آرام کا۔ کہا تھوڑا سا کھانے میں سے اور تھوڑا سا آرام میں سے وقت نکال لو، یہ تسویات ہو جائیں گی۔ آدمی کھانے کو وقت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں اور آپ ابھی دوپہر میں اور آج شام کو گھڑی دیکھ کر بیٹھے دسترخوان پر تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا آج تک کتنا وقت صرف کھانے پر ضائع ہو گیا۔ جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں کہ اب یہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد کھانے کی توفیق نہیں ملے گی، تو خوب اخلاص کے ساتھ اور 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے صرف 10 سے 12 منٹ چاہیے بہت تسلی سے کھانا کھانے کے لیے۔ 10 سے 12 منٹ کے اندر کھانے کے لیے یہ بھی زیادہ ہیں، اس سے کھانا ہی تو ہے، اور کیا کر رہے ہیں، تسبیح تھوڑی پڑھنی ہے۔ لیکن ہمارا ہر کھانے میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، کچھ دسترخوان بچھنے سے پہلے آدمی انجوائے کرتا ہے، کچھ دسترخوان کھانا کھانے کے بعد انجوائے کرتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روزانہ ہر کھانے میں، دن میں 3 گھنٹے تو ہمارے صرف اس پہ لگتے ہیں۔ اچھا ہمیں خوب معلوم ہے جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کتنی جلدی ناشتہ بھی اور کتنی جلدی کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو کہ میرے پاس 10 منٹ، ہمیں 10 منٹ میں کھانا کھانا بھی آتا ہے، ہمیں چلتے چلتے کھانا بھی آتا ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے بھی کھانا کھانا آتا ہے، ہمیں بھاگتے دوڑتے بھی ہمیں سب کچھ کرنا آتا ہے، لیکن ہم اپنی طبیعت بھائی کھانا ہے نا تو کھانا ہے بھائی، یہ کوئی اوقات وقت کے ضائع کرنے کا راستہ تھوڑی ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا تم کھانے میں سے اور نیند میں سے تھوڑا سا وقت نکال لو تو تمہارے پاس وقت نکالا، اور ایسے ہی ہوا، انہیں تھوڑا سا کھانے میں سے اور تھوڑا سا نیند میں سے وقت نکال لیا۔ تو ان بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے کھانے میں سے وقت نکالا؟ کہا نہیں، وقت تو کھانے میں سے نہیں نکالا، جو ضائع کرتے تھے وہ ضائع کرنا چھوڑ دیا۔
کہا وقت کھانے میں سے نہیں نکالا، پہلے کھانے میں وقت ضائع کرتے تھے، پہلے سونے سے پہلے بات چیت، ہنگامہ، چھیڑ چھاڑ، مذاق مستی، اس لیے کہ ہاسٹل میں جو بچے طالب علم رہتے ہیں تو وہ کوئی جنید بغدادی تھوڑی ہوتے ہیں، تو کہا وہ جو شرارتوں کا وقت تھا وہ چھوڑ دیا، اس میں ذکر کر لیتے ہیں، ذکر کر کے تھک جاتے ہیں، بستر پہ سو جاتے ہیں۔ تو کہا وقت ابھی بھی نہیں نکالا، صرف ضائع ہونے والا وقت وہ ہم نے ٹھکانے لگا لیا۔ تو وقت کا صحیح استعمال آدمی کو آ جاتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات کیا عرض کی تھی؟ یہ دوسری بات ہے نا، وقت کا صحیح استعمال آ جاتا ہے۔ اس سے پہلی بات کیا عرض کی تھی تین باتوں میں سے؟ جی ہاں، گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت، یہ پہلی بات ہے۔ آج کی تین باتوں میں سے پہلی بات گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت۔ اگر کسی بڑے کے سائے میں رہیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس موقع پر گناہ سے نفرت کیسے کرنی ہے، نیکی سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا بتایا ابھی؟ وقت کا صحیح استعمال آ جائے گا، تھوڑے وقت میں بہت سارے کام ہو جائیں گے، ورنہ بہت سارا وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری بات، نعمتوں کا صحیح استعمال آ جائے گا۔ نعمتیں اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کا صحیح استعمال ہو جائے گا۔ سنت یہ ہے جو نیک لوگ ہیں نا وہ بھی نئی نئی چیزیں خریدتے ہیں، وہ بھی نئی نئی چیزیں، نیک لوگ نئی چیزیں خریدنے سے رکتے نہیں ہیں، صرف ہمیں ترتیب نہیں معلوم۔ سنت یہ ہے نیا کپڑا خریدیں اور پرانا صدقہ کر دیں۔ ہم نیا بھی خریدتے ہیں، پرانا بھی صدقہ نہیں کرتے۔ پرانے کی الماری علیحدہ ہے، نئی کی الماری علیحدہ ہے، فضول خرچی والی الماری علیحدہ ہے۔ اب تین الماریوں کے لیے تین کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، جگہ چاہیے، جگہ کے لیے بڑا مکان چاہیے، الماریوں کے لیے، کبڈ کے لیے خرچہ چاہیے، اس خرچے کے لیے پھر ہم جائز اور ناجائز، بڑی رہائش کے لیے جائز اور ناجائز، خریداریوں کے جائز اور ناجائز۔ بنیادی مسئلہ کہاں سے خراب ہوا کہ بھئی ہم نے یہ طریقہ سیکھا نہیں کہ جب کپڑا نیا خریدیں گے، جب پرانا اس قابل ہو جائے کہ اب یہ استعمال کے قابل نہیں ہے، نیا خریدا، پرانا صدقہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، نیا پہن لیا۔ تو اگر آپ کے پاس چار سوٹوں کی، چار کپڑوں کے ہینگ کرنے کی جگہ ہے تو آلریڈی وہ چار سوٹوں کی جگہ ہی انف، بہت کافی ہے۔ اس لیے کہ آپ 8 تھوڑی خرید رہے ہیں، آپ نے پہلے والا صدقہ کیا، نیا خرید لیا، وہ نیا پہن لیا۔ جب ہم 4 موجود، 4 اور کا 4 تو یہ رمضان میں لیے تھے، 4 عید کے لیے ہیں۔ اچھا یہ عید کے لیے لیے تھے، اب شادی آ رہی ہے، شادی کے لیے تو بھئی 16 سوٹوں کے لیے جگہ کہاں چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹی چھوٹی ان کی جگہیں، اب اس کے لیے پھر جائز اور میری ضرورت ہے۔ تو ہمیں آج تک یہی نہیں معلوم کہ ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، ان کا استعمال کیسے ہے۔ ہم نے نہ نعمتوں کا استعمال سیکھا ہے، نہ ہمیں استعمال آتا ہے، اس لیے ہم ہر خواہش کو ضرورت کہہ کے اس پہ جان توڑ کوشش شروع کر دیتے، ہماری ہر خواہش وہ ضرورت بن گئی ہے۔ تو بھئی نعمتوں کا صحیح استعمال آ جائے، وقت کا صحیح استعمال آ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، یہ کسی کو بڑا بنانے کے 3 بنیادی فائدے ہیں۔ باقی فوائد انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین